اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد القسم السادس اسم کانا واخواتها وهي صار وأصبح وأمسى وأضحى وظل وبات وآضى وعاد وغدا وراح وما ذال وما فتئ ومن فك وما دام وليس وما برح إلى آخرها۔ چھٹی قسم جو کہ مرفوعات میں سے تھے وہ ہے اسم کانا اور اس کے اخوات، اس کے ہم نظیر۔ فرماتے ہیں کہ اسم کانا اور اخوات سب سے پہلے یہاں پر ذکر کر رہا ہے کہ کانا جو افعال ناقصہ میں سے ہیں وہ کل کتنے ہیں۔ یہاں پر تقریباً جو عوامل میں بیان کے 13 تھے، یہاں پر تو 17 تک تقریباً بیان کر رہا ہے۔ سب سے پہلا جو ہے کانا ہے، اس کے بعد جو ہے سارا ہے، 2 اصبحہ ہے، 3 امسا ہے، 4 اضحیٰ ہے، 5 ظلہ ہے، 6 باتا ہے، 7 آضا ہے، 8 آدھا ہے، 9 غدا ہے، 10 راحہ ہے، 11 مازالہ ہے، 12 ما فتئہ ہے، 13 منفکہ ہے، 14 مادامہ ہے، 15 ولیسہ ہے، 16 وما برحہ ہے، 17۔ یہ کل یعنی 17 حروف ہے جو کہ افعال ناقصہ جسے کہا جاتا ہے۔ یہ افعال ہے، یعنی افعال ناقصہ یہاں پر 17 بیان کر رہا ہے۔ اس کے احکام ابھی انشاءاللہ بیان کر رہے ہیں۔ جہاں تک تھے وہ تعداد کے حساب سے تھا، وہ 17 تھا، وہ ہم نے بیان کر لیا۔ فرماتے ہیں یہ جو افعال ناقصہ ہے یہ بھی مبتدا اور خبر پر داخل ہوتا ہے، یعنی جس طرح ہم نے پہلے کہا کہ حروف مشبہہ بالفعل بھی مبتدا اور خبر پر داخل ہوتا ہے، مبتدا کو اسم بنا کر نصب، خبر کو خبر بنا کر رفع دیتے تھے، تو یہاں بھی افعال ناقصہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، اور اس کے بعد مبتدا کو اپنا اسم بنا کر رفع دیتا ہے، خبر کو اس کا خبر بنا کر نصب دیتا ہے، یعنی بالکل عکس العمل ہے حروف مشبہہ بالفعل کا۔ حروف مشبہہ بالفعل میں اسم کو نصب، خبر کو رفع تھا، یہاں پر اسم کو رفع، خبر کو نصب ہے، تو یہ اختلاف ہے عمل کے حساب سے، بالکل عکس ہے۔ اور یہ جو اسم کانا ہوتا ہے وہ مسند الیہ ہوتا ہے جب اس پر کانا داخل ہو جائے تو، یعنی مبتدا و خبر میں سے مبتدا مسند الیہ ہوگا جب اس پر کانا داخل ہو جائے، یا اخوات کانا میں سے کوئی اس پر داخل ہو جائے۔ ایک یہ حکم ہے۔ دوسرا فرماتے ہیں کہ ہم نے حروف مشبہہ بالفعل میں کہا کہ اس کی خبر کو اس کے اسم سے مقدم نہیں کر سکتا تھا، الا کہ ایک وجہ بیان کیا کہ جہاں پر ظرف ہو وہاں پر مقدم کر سکتے ہیں، لیکن باقی صورت میں نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن یہاں پر اسم سے بھی مقدم کرنا جائز ہے، اور حتیٰ کہ خود اسم سے بھی مقدم کرنا، خبر کو اسم سے مقدم کرنا اور خود افعال ناقصہ سے بھی مقدم کرنا جائز ہے، یہ ابھی بیان کر رہا ہے، یعنی اس کے اقسام ہے۔ یعنی فرماتے ہیں کہ افعال ناقصہ کے خبر کو خود افعال پر بھی مقدم کرنا جائز ہے اور اس کے اسم پر بھی مقدم کرنا جائز ہے، یہ اقسام ہے۔ خود افعال ناقصہ پر مقدم کرنا جائز ہے تو کانا میں ہے، سارا میں ہے، اصبحہ میں ہے، امسا میں ہے، اضحیٰ میں ہے، ظلہ میں ہے، باتا میں ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے یہاں پر جو ہے تعداد بیان کر رہا ہے کہ تقریباً فرماتے ہیں راحہ تک، آدھا ازا غدا راحہ، یہ جو عبارت ابھی جو آپ کتاب میں دیکھیں گے تو ابتدا سے لے کر راحہ تک، یہاں تک خبر کو خود افعال ناقصہ پر مقدم کر سکتے ہیں، جائز مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پر ما آیا ہو افعال ناقصہ میں سے، جیسے ما زالہ ہے، ما برحہ ہے، من فکہ ہے، ما دامہ ہے، ما برحہ ہے، ان میں خبر کو مقدم کرنا جائز نہیں ہے اس کے افعال سے پہلے۔ ایک اور تیسری بات جو ہے لیسا ہے، جو کہ افعال ناقصہ میں سے ہے، اس میں اختلاف ہے۔
بعض کہتے ہیں کہ یہاں پر بھی خبر کو مقدم کرنا جائز ہے افعال ناقصہ سے پہلے، بعض کہتے ہیں جائز نہیں ہے۔ اور اس کے دوسرے بھی احکام ہیں، اس کے اندر اور بھی باتیں ہیں، انشاءاللہ وہ فعل کے بارے میں جب گفتگو کریں گے قسم ثانی میں انشاءاللہ وہاں پر تفصیل سے اور بھی ذکر کریں گے اسی کے حوالے سے۔ القسم السادس، چھٹی قسم، مرفوعات میں سے اسم کانا ہے وہ اخواتها، اور اسم کانا اور اس کی ہم نظیر، وہی یعنی یہ جو کانا کی نظیر ہے اس کی اخوات ہیں، اس کی بہنیں ہیں، سارہ ہے، و اصبحہ ہے، و امسا ہے، و اضحیٰ ہے، و ظلہ ہے، و باتا ہے، و آضا ہے، و عادا ہے، و غدا ہے، و راحہ ہے، و ما زالہ ہے، و ما فتحہ ہے، و ما انفکہ ہے، و ما دامہ ہے، و لیسہ ہے، و ما برحہ ہے۔ یہ 17 حروف ہے، یہ افعال ناقصہ جسے کہا جاتا ہے۔ وَهَذِهِ الْأَفْعَالُ النَّاقِصَةُ تَدْخُلُ أَيْضًا عَلَى الْمُبْتَدَأِ وَالْخَبَرِ، یہ افعال ناقصہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ ایضاً سے مراد جس طرح حروف مشبہ بالفعل مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے تھے، یہاں پر بھی افعال ناقصہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ ترفع المبتدا ویسمى اسم کانا، مبتدا کو رفع دیتے ہیں اور اس کو اسم کانا کہا جاتا ہے۔ وتنصب الخبر، خبر کو نصب دیتے ہیں، ویسمى خبر کانا، اور اس کو خبر کانا کہا جاتا ہے۔ واسم کانا هو المسند الیہ بعد دخولها، اسم کانا جس کو مسند الیہ کہا جاتا ہے جب کانا اور اس کے اخوات میں سے کوئی اس پر داخل ہو جائے۔ واسم کانا هو المسند الیہ، وہ مسند الیہ ہیں، کب؟ بعد دخول کانا و اخواتها، کانا اور اس کے اخوات اس پر داخل ہونے کے بعد۔ نحو کان زید قائما، کانا جو ہے افعال ناقصہ ہے، زید اسم کانا، قائما خبر کانا ہے، اور یہاں پر زید جو ہے مسند الیہ ہے، قیام کو اس کی طرف نسبت دی گئی تو یہ قیام یہاں پر جو ہے مسند بنے گا۔ وَيَجُوزُ فِي الْكُلِّ، جتنے بھی افعال ناقصہ ہے اس میں تقدیم اخبارها علی اسمها، اخبار افعال ناقصہ کو اسم افعال ناقصہ پر مقدم کرنا جائز ہے۔ یعنی آپ جو ہے کانا سے لے کر ما برحت تک جتنے بھی افعال ناقصہ بیان کیے 17 کے 17 میں خبر کو اسم سے مقدم کرنا بالاتفاق جائز ہے۔ نحو کان قائما زید، صار قائما زید، اصبح قائما زید الی آخر، آپ اس طرح پڑھے باقی کو۔ یہ ایک تو یہاں کانا جو ہے افعال ناقصہ میں سے ہے، قائما جو ہے خبر ہے مقدم، زید مبتدا مؤخر ہے اس کے لیے اس میں کانا۔ اور دوسرا حکم یہاں پر فرماتے ہیں وَيَجُوزُ تقدیم اخبارها، یعنی اخبار افعال ناقصہ کو مقدم کرنا جائز ہے علی نفس الافعال ایضاً، خود افعال ناقصہ پر بھی، اسم پر فقط نہیں، اسم پر تو سب میں جائز تھا لیکن یعنی خود افعال ناقصہ پر بھی مقدم کرنا جائز ہے۔ من کہاں سے کہاں تک؟ علی نفس الافعال ایضاً جائز ہے، من کانا سے لے کر الی راحہ تک، راحہ تک کانا سے لے کر جائز ہے کہ یہاں پر خبر کو خود افعال ناقصہ سے بھی پہلے لے جائے۔ یعنی آپ یوں پڑھیں قائما کان زید، دیکھو قائما صار زید، قائما اصبح زید، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی کانا افعال ناقصہ، قائما جو ہے خبر ہے جو کہ مقدم ہے، کانا افعال ناقصہ ہے درمیان میں آیا ہے، اور زیدون مبتدا ہے جو کہ آخر میں آیا ہے، یہ بھی جائز ہے۔ یعنی یہاں جو ہے افعال ناقصہ میں سے کانا سے لے کر راحہ تک یہ جائز ہے، اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ، یہ خبر کا مقدم ہونا جائز نہیں ہے خود افعال ناقصہ پر، کہاں؟ فِيمَا أَوَّلُهُ مَا، ان افعال ناقصہ میں جس کے ابتدا ما سے شروع ہوتے ہیں، ما زالا، ما فتح، من فکا، ما داما، ما برحا، ان میں خبر کا خود افعال ناقصہ پر مقدم ہونا جائز نہیں ہے۔ فلا یقال، آپ یہ نہیں کہہ سکتے قائما ما زال زید، قائما ما برح زید، قائما ما فتح زید، اس طریقے سے آپ نہیں پڑھ سکتے۔ لیکن تیسری بات وفی لیسا، لیسا کے اندر خلاف، اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں بھائی لیسا میں بھی خبر کا اس کے خود لیسا سے مقدم ہونا جائز ہے،
بعض کہتے ہیں جائز نہیں ہے۔ وباقی الکلام فی هذه الافعال، اس افعال ناقصہ کے حوالے سے جو باقی باتیں ہیں، یجیء فی القسم الثانی، فعل کے اقسام میں انشاءاللہ فعل کے بحث میں آ جائیں گے انشاءاللہ تعالی، اگر اللہ ہماری مدد کرے تو۔ القسم السابع، ساتویں قسم جو کہ مرفوعات میں سے، مرفوعات میں ہمارے لیے بتایا گیا ہے کہ کل 8 مرفوعات ہیں، اس میں سے الحمدللہ ہم نے 6 پڑھ لیے اور 7واں جس میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ 7ویں مرفوعات میں سے اسم ما ولا المشبہتین بلیسا، ما ولا المشبہتان بلیسا کے بارے میں ہے۔ یہ مرفوعات میں سے ہیں جو کہ اس کا اسم جو ہے مرفوعات میں سے شمار کیا جاتا ہے، اور یہ اسم ما ولا المشبہتان بلیسا جو ہے مسند الیہ ہوتا ہے جب اس پر ما ولا داخل ہو جائے، یعنی مبتدا و خبر میں سے جو ما ولا جب اس اسم پر داخل ہو جائے تو وہ اسم مسند الیہ ہوتا ہے اور وہ مرفوعات میں سے ہے، جیسے یہاں پر ابھی بیان کریں گے۔ اس کی تفصیلات زیادہ نہیں ہے، یہاں پر 1.5 لائنوں میں ختم کیے ہوئے ہیں۔ القسم السابع، 7ویں قسم مرفوعات میں سے اسم ما ولا، ما ولا کا اسم ہے، کون سا ما ولا؟ المشبہتین بلیسا، جو کہ لیسا کے ساتھ مشابہت رکھنے میں والے ما ولا، وإلا ما ولا عربی میں بہت سارے اور اقسام ہیں، وہ نہیں مراد یہاں، فقط وہ ما ولا جو افعال ناقصہ کے مشابہت ہے، مشابہت رکھتے ہیں، جو کہ لیسا سے نفی کے لاتے جو ہوا، یعنی اسم ما ولا المسند الیہ، مسند الیہ ہوتا ہے کب؟ بعد دخولہما، جب ان پر ما ولا داخل ہو جائے تب۔ نحو، مثال کے طور پر ما زید قائما، یہاں ما زید، ما جو کہ عامل ہے، زید اسم ہے مرفوع مبتدا مسند الیہ، قائما اس کی خبر۔ اسی طرح ولا، لا کی مثال، ما زید قائما، زید کھڑا نہیں ہے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ لا رجل افضل منک، آپ سے بہتر کوئی انسان نہیں ہے، کوئی مرد نہیں ہے، تو آپ یہاں کہیں لا جو ہے عامل ہے، رجل اسم لا، افضل منک جو ہے اس کے لیے خبر واقع ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے یہ اسم لا جو ہے، اسم ما جو ہے اس مرفوعات میں سے ہیں جس کو ہم نے ابھی بیان کیا۔ وَيَدْخُلُ مَا عَلَى الْمَعْرِفَةِ وَالنَّكْرَةِ، اب اس کے حکم بیان کر رہے ہیں، تھوڑے جو 2 فرق ہے اس کے اندر۔ یہ اس میں سے جو ما و لا ہے، ما جو ہے داخل ہوتے ہیں معرفے پر بھی اور نکرے پر بھی، یعنی آپ کسی اس میں معرفہ پر بھی داخل کر سکتے ہیں، کسی نکرے پر بھی آپ داخل کر سکتے ہیں، جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہاں عمل کرے گا۔ معرفے پر بھی داخل ہو سکتے ہیں، صلاحیت رکھتے ہیں، اور نکرے پہ بھی داخل ہو سکتے ہیں، لیکن وَيَخْتَصُّ لَا بِالنَّكْرَاتِ خَاصَّةً، لیکن لا فقط بفقط نکرے پر داخل ہوگا، معرفے پر داخل نہیں ہو سکتا۔ یہاں سے بات ختم ہو گئی جو کہ اس میں ما ولا مشبہتین بلیسا کے حوالے سے تھا۔ القسم الثامن خبر لا التی لنفی الجنس، مرفوعات میں سے 8 تھے اور اس میں سے آخری جس کی باری آ گئی ہے، اور وہ ہے خبر لا۔ کون سے لا؟ التی لنفی الجنس، جو نفی جنس کے لاتے ہیں، اس لا کی جو خبر ہوگے وہ بھی مرفوعات میں سے ہیں، جیسے فرماتے ہیں القسم الثامن خبر لا، لا کی خبر ہے مرفوعات میں سے قسم ثامن، التی، یہ لا جو اس کی صفت یہ ہے لنفی الجنس، جو نفی جنس کے لاتے ہیں، جنسیت کی نفی کر رہے ہیں۔ ہوا، وہ یعنی خبر، المسند، خبر مسند ہوتا ہے کب؟ بعد دخولہا، لائے التی نفی الجنس کے داخل ہونے کے بعد۔ نحو، مثال کے طور پر لا رجل قائم، کوئی مرد کھڑے نہیں ہیں، تو آپ کہیں گے لا رجل، یعنی جنس کی نفی کر رہے ہیں، یعنی کوئی مرد جو جنس رجال میں سے ہے وہ کھڑے نہیں ہیں، تو یہاں پر جو ہے لا عامل ہو گیا، رجل جو ہے اس کے لیے خبر، اور قائمون اس کی مبتدا ہے جو کہ مرفوع ہے، جو کہ مسند الیہ ہے۔ تو لا رجل قائمون مسند ہے، قائمون یعنی مسند ہے، تو یہاں پر جو ہے
خبر لا التی لنفی الجنس جو ہے وہ مرفوعات میں سے شمار کیا گیا ہے۔ یہاں تک بات کلیئر ہو گئی جو کہ مرفوعات کے حوالے سے تھا، کل 8 تھے۔ المقصد الثانی، دوسرا مقصد فی الاسماء المنصوبات، اسماء منصوبات کے بارے میں ہے۔ مصنف نے ابتدا میں وعدہ کیا تھا کہ ایک مقدمہ جس کے اندر 3 فصلیں تھیں وہ بیان کر لیا، اس کے بعد جو ہے 3 مقاصد کو بیان کریں گے۔ تو پہلا مقصد ہم نے پڑھ لیا، دوسرا مقصد جو ہے منصوبات کے حوالے سے ہے۔ پہلا مقصد جس میں وہ ساری چیزوں کا بیان کرنا تھا، وہ سارے اسماء کا بیان کرنا تھا جس کے اصل میں مرفوع ہونا ہے، جس نے ہمیشہ رفع کے ساتھ ہونا ہے۔ بعد میں کہا تھا منصوبات میں ہم وہ سارے اسماء ذکر کریں گے جو ہمیشہ منصوب رہنا ہے۔ تو مرفوعات کے بارے میں بیان کرتے ہوئے مصنف نے فرمایا کہ مرفوعات کل ٹوٹلی ہمارے پاس 8 ہے، جس کو ہم نے تفصیل سے الحمدللہ پڑھ لیا، ختم کر لیے۔ اور دوسرا مقصد جو شروع ہو رہا ہے وہ منصوبات کے حوالے سے ہے۔ فرماتے ہیں کہ اسماء منصوبات کل ٹوٹل ہمارے پاس 12 قسم ہے۔ نمبر 1 المفعول المطلق، مفعول مطلق ہے۔ الثانی مفعول به ہے، دوسرا۔ تیسرا مفعول فی ہے۔ چوتھا مفعول لا ہے۔ پانچواں مفعول مع ہے۔ چھٹا مفعول حال ہے۔ ساتواں تمییز ہے۔ آٹھواں مستثنیٰ ہے۔ نواں خبر کانا و اخوات ہے، اور 10واں اسم انا و اخوات ہیں۔ 11واں منصوب بلا التی نفی الجنس ہے۔ 12واں خبر ما ولا المشبہتانی بلیسا ہے۔ یہ کل 12 اسم ہے جو کہ ہمیشہ جنہوں نے منصوب رہنا ہے۔ انشاءاللہ جس طرح ہم نے مرفوعات کو پڑھ لیا تھا تفصیل کے ساتھ، یہاں پر بھی منصوبات کو سرے سے ابتدا سے تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ المقصد الثانی، دوسرا مقصد فی الاسماء المنصوبات، اسماء منصوبات کے بارے میں ہے۔ وہی 12 قسما، یہ کل 12 قسم ہے۔ المفعول المطلق، مفعول مطلق ہے 1۔ والمفعول به، مفعول به ہے 2۔ وفیہ، مفعول فی ہے 3۔ وَلَهُ، مفعول لہ ہے، اس کو لِأَجْلِ بھی کہتے ہیں 4۔ وَمَفْعُولٌ مَعَهُ، مفعول مع ہے 5۔ والحال ہے 6۔ والتمییز 7۔ والمستثنیٰ 8۔ وخبر کان و اخواتها 9۔ واسم ان و اخواتها 10۔ والمنصوب بلا التی نفی الجنس 11۔ وخبر ما ولا المشبہتین بلیسا 12۔ یہ 12 ہے۔ اس میں سے القسم الاول، پہلی قسم منصوبات میں سے شروع کر رہے ہیں المفعول المطلق، مفعول مطلق کے حوالے سے۔ اب یہاں پر سوال کرتے ہیں مفعول مطلق کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے؟ فرماتے ہیں یہ مفعول مطلق مصدر ہے اس معنی میں کہ اس سے پہلے کوئی فعل مذکور ہو، یعنی اس مصدر سے پہلے کوئی فعل مذکور ہو، اس کو مفعول مطلق سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہ ایک مصدر ہے اس معنی میں کہ اس سے پہلے ایک فعل مذکور ہو، اس کو مفعول مطلق کہا جاتا ہے۔ کبھی وہ فعل جو ہے تاکیداً، تاکید کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں، کبھی وہ نو کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں، کبھی وہ عدد کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں، کبھی وہ وہی لفظ آتے ہیں جو جس مصدر میں جو صیغے ہوتے ہیں اسی کے صیغے کو بیان کر رہا ہوتا ہے، کبھی مصدر کے الفاظ کچھ اور ہوتے ہیں، صیغے کچھ اور ہوتے ہیں، وہ اسی کے ہم معنی کو بیان کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ 5 قسمیں ہیں تقریباً یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ یعنی بعبارت دیگر تفصیل سے یوں ہوگا کہ یہ جو مفعول مطلق ہے کبھی اسی مصدر کے الفاظ صیغے وہی فعل کے اندر ہوتا ہے، تو یہ تاکید کر رہا ہوتا ہے، تاکید لفظی جسے کہا جاتا ہے۔ کبھی کبھار نوعیت کو بیان کر رہا ہوتا ہے کہ کس نوع کا یہ جو ہے فعل واقع ہوا ہے، کبھی عدد کو، تعداد کو بیان کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح کبھی کبھار جو ہے وہ جو مصدر کے اندر جو فعل ہوتا ہے، جو صیغے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے ہم معنی والے جو کوئی اور صیغے ہوتے ہیں وہ اس کے اندر فعل کے اندر مذکور ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھار اس مصدر کے اندر جو مفعول مطلق کے فعل کو حذف کیا جاتا ہے جوازاً، قرینے کی وجہ سے، اگر کہیں قرینہ موجود ہو تو اس وقت اس کے فعل کو حذف کیا جا سکتا ہے۔
کبھی کبھار فعل کا حذف کرنا واجب ہوتا ہے، لیکن یہ واجب سماعی ہے، اس کے لیے کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے عربوں سے۔ جس طرح عرب استعمال کرتے وقت جو ہے وہاں پر اس کے مفعول مطلق کے جو ہے فعل کو حذف کرتے ہیں بلا وجہ، ہم نے ان سے سنا ہے، کوئی وجہ نہیں، کوئی قاعدہ نہیں ہے، تو ہم بھی اسی کے مطابق ان کے سماعی پر عمل کرتے ہوئے یہاں پر بھی واجب ہے کہ وہاں پر فعل کو حذف کریں۔ القسم الاول المفعول المطلق، مفعول مطلق ہے، وہ ہوا یہ مفعول مطلق مصدر ہوتا ہے، بمعنی اس معنی میں کہ فعل مذکور قبلہ، اس مصدر سے پہلے ایک فعل کا ذکر ہونا ضروری ہے، وَيَذْكُرْ لِلتَّأْكِيد، اور یہ فعل اس مصدر کے لیے تاکید کیا جاتا ہے کبھی کبھار، کا ضربت ضربن، دیکھو ضربن کیا ہے؟ مفعول ہے، اب یہاں پر فعل جو ہے مذکور ہے اس سے پہلے، اور یہ تاکید کو بیان کر رہا ہے کہ میں نے اس پر ایسا مارا جس طرح مارنے کا حق تھا، ضربت ضربن، ضربت میں نے مارا ضربن، ایسا ضرب، یعنی تاکید کر رہا ہے میں نے ضرب ہی مارا ہے، یعنی جس طرح مارنا تھا اسی طرح ضرب ہی میں نے مارا ہے، یہ تاکید کر رہا ہے اس کو۔ اسی طرح وَلِبَيَانِ النُّوع، کبھی کبھار مفعول مطلق نوعیت کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں، جیسے جلست جلسۃ العاری، میں بیٹھا اس طریقے پر جس طرح عاری انسان بیٹھتا ہے، ننگا انسان بیٹھتا ہے، عاری، تو یعنی یہ نوعیت کو بیان کر رہا ہے، جس طرح عاری کا بیٹھنا، کوئی عام انسان کا بیٹھنا، جو کپڑے میں اس کا بیٹھنا، تو اس کے طریقے ہیں، نوعیت ہے، ہر ایک کی الگ الگ نوعیت ہوتی ہے، تو اس عنوان کو بیان کر رہا ہے۔ تو جلستو میں بیٹھا جلسۃ العاری، تو یہاں پر جلسہ جو ہے جلستو جلسۃ العاری، تو جلسہ جو ہے یہاں پر نوعیت کو بیان کر رہا ہے اس کی۔ وَلِبَيَانِ الْعَدَدِ، اور اسی طرح مفعول مطلق کبھی عدد کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، کیا؟ جیسے جلستو جلسةً جلسةً او جلستین او جلسات، میں بیٹھا یعنی ایک مرتبہ یا دو مرتبہ یا بہت زیادہ، تو یہاں پر عدد کو بیان کر رہا ہے، ایک دو تین یا تین سے زیادہ کو بیان کر رہا ہے، تو یہاں عدد بیان کر رہا ہے، جلستو جلستن او جلستین او جلسات، یہ ایک ہو گئی، جہاں پر مفعول مطلق جو ہے عدد کو بیان کر رہا تھا۔ وَقَدْ يَكُونَ مِنْ غَيْرِ لَفْظِ الْفِعْلِ، یہ جو مصدر ہوتا ہے اس کے اندر جو صیغے ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس فعل کے اندر جو لفظ ہوں گے وہ غیر المصدر ہوگا، جیسے قعدت جلوساً، دیکھو جلست جلوساً نہیں کہا، قعدت جلوساً، میں بیٹھا جس طرح بیٹھنا چاہیے، جلوساً، تو یہ جو ہے مصدر کے اندر جو صیغے ہیں وہ اس فعل کے اندر موجود نہیں ہے۔ وَقَدْ يُحْذَفُ فِعْلُهُ لِقِيَامِ قَرِينَةٍ جِوَازًا، کبھی کبھار فعل جو مفعول مطلق کے اندر موجود ہے اس سے پہلے جو آنا ہے اس کا حذف کرنا جائز ہے، کب؟ جب وہاں پر کوئی قرینہ دلالت کر رہا ہو کہ یہاں پر فعل حذف ہے، اس پر قرینہ موجود ہے، تو وہاں پر آپ فعل کو حذف کر سکتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے، یہ کبھی جائز ہوتا ہے کبھی واجب ہوتا ہے۔ اب جواز کو بیان کر رہے ہیں یہاں پہلے، کَقَوْلِکَ، جیسے کہ آپ کا قول، لِلْقَادِمِ، آنے والے کے لیے آپ کیا کہتے ہیں؟ خَيْرَ مَقْدَمٍ، خَيْرَ مَقْدَمٍ، آپ یہ کہتے ہیں آنے والے کے لیے، اے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے قَدِمْتَ قُدُومًا فَخَيْرُ، فَخَيْرَ اسم تفضیل، یہاں پر آپ یوں کہتے ہیں قَدِمْتَ قُدُومًا، آپ کا ہمارے پاس آنا بہت اچھا، یعنی بہت اچھی بات ہے، آپ یوں تعبیر کرتے ہیں، تو یہاں پر جو ہے خیر مقدم، آنے والے کے لیے آپ خیر مقدم کرتے ہیں، خیر مقدم یعنی آپ کا آنا ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے، تو یہ جو ہے عربی میں خیر مقدم جسے کہا جاتا ہے، تو یہاں پر فعل کو حذف کیا گیا ہے، فعل کو حذف کرنا یہ یہاں پر قرینہ موجود ہے، قرینہ ہے کہ آپ آنے والے کے لیے کہہ رہا ہے، یعنی آپ کا یہاں پر آنا بہت اچھی بات ہے، تو یہاں پر یہ فعل کو ضرورت نہیں کہ آپ اس کو، لازم نہیں ہے کہ آپ اس کو ظاہر کریں، کیونکہ قادم کے لیے آپ، آنے والے کے لیے آپ کہہ رہا ہے، تو بات بالکل سیدھی سی ہے، واضح سی ہے، تو یہاں پر حذف کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جائز ہے۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں قدمت قدوما خیر مقدم، آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں،
آپ اس کو حذف بھی کر سکتے ہیں خیر مقدمین کہہ کر. فخیر اسم تفضیل، خیر اس میں تفضیل ہے. ومصدریتہ، اور اس کا مصدر باعتبار الموصوف او المضاف الیہ وهو مقدم او قدما. یہ مقدم جو ہے اس کا جو صفت موصوف کے اعتبار سے جو مصدریت اس کو حساب سے اگر دیکھا جائے تو یہ یا موصوف ہوتا ہے یا مضاف الیہ ہوتا ہے. وہ ہوا جو مضاف الیہ یا موصوف ہو تو مقدم اور قدومن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو ہے خیر مقدم جو آنے والے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں تو یہاں فعل کو حذف کرنا جائز ہے، اس کی مثال دے رہے تھے. کبھی کبھار فعل کا حذف کرنا ووجوباً، یعنی وقد یحذف فعلہ وجوباً، واجب ہے، لیکن یہاں پر جو واجب ہے سماعاً، سماعی ہونے کی وجہ سے، قیاسی نہیں ہے. سماعی سے مراد یہ کہ اس کے لیے کوئی قاعدہ، کوئی قیاس موجود نہیں، قانون دستور نہیں ہے. جیسے عربوں نے عام طور پر جو استعمال کرنا ہے وہاں پر ایسا ہی کرتے ہیں کہ وہاں پر وہ جو ہے فعل کو حذف کرتے ہیں، کوئی قاعدہ نہیں ہے. تو آپ بھی جب اس کو استعمال کریں گے تو وہاں پر آپ کے لیے بھی جائز ہے کہ فعل کو حذف کریں، لیکن یہاں پر فرماتے ہیں کہ واجب ہے. جب عرب اس کو یہاں وہاں پر حذف کر رہا ہے تو آپ بھی حذف کریں، آپ کے لیے بھی واجب ہے. یہ واجب ہونا سماعی ہے، قیاسی نہیں ہے، اس کے قاعدہ نہیں ہے. جیسے نحو شکراً و سقیاً، عرب جب بھی کسی کو یعنی کسی کا شکریہ ادا کرتا ہے یا کوئی پانی پلاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں شکراً. جب کوئی پانی پلاتا ہے تو کہتے ہیں سقیاً. اس کا اصل مطلب یہ ہوتا ہے شکرت شکراً، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سقاک اللہ سقیاً، جس طرح آپ نے مجھے سیراب کیا ہے پانی سے، اللہ آپ کو بھی سیراب کرے. تو یہاں پر شکرتو کو حذف کیا گیا ہے اور سقین میں سقاک اللہ کو حذف کیا گیا ہے. یہ سقاک اللہ کا اور شکرتو کا حذف کرنا یہ سماعی ہے. عرب جب بھی آپ پانی اس کو دے دیں، تھما دیں اس کے ہاتھ میں، تو وہ سقین کہیں گے. جب آپ کوئی اچھا کام کر کے اس کو دے دے تو وہ شکراً بولتے ہیں. تو یہاں پر یہ شکرتو اور سقاک اللہ کا حذف کرنا قیاسی نہیں ہے، اس کے لیے کوئی قاعدہ دستور ہو نہیں، یہ سماعی ہے. تو آپ یہاں پر شکرتو کو حذف کریں اور سقاک اللہ کو بھی حذف کریں، اور یہ جو ہے حذف کرنا اس فعل کا مفعول مطلق کے اندر واجب سماعی ہے. وصلی اللہ علی محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ.